الطاف حسین کو پاکستان آنے کی آفر کس نے کی؟ کوٹا سسٹم کے ختم نہ کرنے پر بڑا ہدف کس نے مارا؟ میئر کراچی اور گورنر سندھ میں ٹکراؤ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کون سا شخص ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہو چکا ہے؟ اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں اور دعویٰ کیا کہتا ہے؟ آفاق احمد اب صرف لانڈی تک یا بات آگے بڑھے گی؟ اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، میں آپ کو ایک بہت بڑی اور اہم خبر دینے والا ہوں۔ سابق ایم کیو ایم کے ایک رہنما نے ایک بہت بڑا انکشاف یہ کیا ہے کہ الطاف حسین صاحب کو باقاعدہ جہاز میں اسلام آباد لانے کی پیشکش کہاں سے آئی اور کس نے کی اور کس طریقے سے کی اور وہاں پر رد کیوں ہوا، یہ ایک بہت بڑی اور اہم خبر میں آپ کو دینے والا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا کے اندر مقبول ترین شخصیات نے کس نے اپنا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور خبر کیا کہتی ہے، یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ ایک اہم بات، کیا مہاجر نظریہ اب صرف لانڈی تک ہی رہے گا اور یہ بات کس نے اور کیوں کہی ہے، یہ بھی ایک اہم خبر ہوگی۔ مرتضی وہاب کے 100 ارب جو مانگے گئے وہ کس مد میں مانگے گئے، کامران ٹیسوری کا جواب اس حوالے سے کیا آیا ہے اور اب جعفر ایکسپریس پر کیا سیاست ہو رہی ہے، یہ بھی آج کے پروگرام میں خاص طور پر شامل کروں گا۔ لیکن اس تمام اہم خبروں سے پہلے ہمیشہ آپ سے ایک درخواست، چھوٹی سی درخواست ضرور کرتا ہوں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا، ہم بہت قریب ہیں، ڈر کیوں رہیں، صرف سبسکرائب کا بٹن دبائیے۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا اور وہ دعوے کی حقیقت کتنی ہے اور کتنی سچائی ہے، آئیے ہم اعداد و شمار سے اس بات کو ظاہر کریں گے۔ لیکن اس وقت ایسا لگتا ہے کہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب نے خود سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس وقت عمران خان کا ریکارڈ توڑ دیا، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آگے وہ دیکھے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ سرچ انجن پر دیکھے جا رہے ہیں۔ ذرا سا ان کا دعویٰ سنیے اور اس کے بعد ہم حقائق آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، چونکا دینے والے انکشافات کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ لیکن پہلے یہ ذرا بیان دیکھیے۔ گورنر ہاؤس کو پوری دنیا سے 4.4 بلین لوگوں نے سرچ کیا ہے۔ پاکستان میں کامران ٹیسوری کو تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں نے سرچ کیا ہے اور سارے پازیٹیو ویوز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اتحاد رمضان کو دنیا میں اتنی عزت ملی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ لوگوں کی یہی محبت رہی تو ہم سارے شہر کے اور صوبے کے لوگوں کے ہر وہ جائز کام جس کے لیے وہ پریشان ہیں انشاءاللہ گھر بیٹھ کے کرائیں گے۔ آپ نے یہ بیان دیکھا، کامران ٹیسوری صاحب سے ان کے ہی کسی چاہنے والے نے یہ پوچھا، یہ خاص طور پہ 13ویں روزے کے دن، 13ویں روزے کو پی آئی کے اندر یہ پروگرام ہو رہا تھا اور یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جناب تقریباً 4.4 ارب لوگوں نے، 4.4 بلین لوگوں نے سرچ کیا ہے گورنر ہاؤس کو یا کامران ٹیسوری صاحب کو، اور عمران خان کا انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا۔ میں عمران خان کے ریکارڈ کی تو بات نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو اعداد و شمار بتاؤں گا۔ فروری کا مہینہ گزرا ہے اور فروری کے مہینے کے اندر آپ گوگل پر جائیے، میں جا رہا ہوں، میں سرچ کر رہا ہوں کہ گوگل کو کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں اور گوگل کا سیٹ اپ کتنے لوگوں پر مشتمل ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ کامران ٹیسوری صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 4.5 ارب لوگوں نے گورنر ہاؤس کو سرچ کیا ہے۔ جب آپ گوگل پر لکھتے ہیں، گوگل پر آپ صرف یہ لکھیے کہ گوگل کو کتنے لوگوں نے سرچ کیا ہے یا گوگل پر کتنا سرچ ہوا ہے، چھوڑیے گوگل کے اندر کتنا سرچ ہوا ہے وہ تو الگ بات ہے، گوگل کو کتنا سرچ کیا ہے۔ جب آپ یہ اعداد و شمار دیکھتے ہیں، نیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے 5.56 بلین، یعنی کہ 5.5 ارب لوگ خود جو ہے وہ اس وقت انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ 5.5 ارب لوگ جو استعمال کر رہے ہیں اس میں گورے، کالے، انگریز، اردو، فارسی، سندھی، پتہ نہیں کون سی، جرمن، اٹالین،
پتہ نہیں کون کون سے لینگویجز کے لوگ ہوں گے. ان سب لینگویجز کے لوگوں کو اگر دیکھیے تو جو پوری دنیا کی آبادی 7 ارب کہی جاتی ہے اس میں سے اب بھی تقریباً صرف اور صرف 5.5 ارب آبادی کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہے, اور اس میں سے 4.9 بلین تقریباً 4.9 بلین لوگ ایسے ہیں پوری دنیا کے اندر کے جو کہ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں یا جو گوگل کا استعمال جنہوں نے کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ہم اعداد و شمار کا حساب لیتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں سے یعنی کہ آپ جب یہ سرچ کرتے ہیں کہ 4.9 بلین لوگوں نے 9 ارب لوگوں نے کیا. کامران ٹیسوری صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں سے 4.4 ارب لوگوں نے فروری کے مہینے میں یا ان دنوں کے اندر ان کو سرچ کیا. تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی کہ جب ٹوٹل یوزر ہی آپ کے پاس تقریباً 5.5 ارب ہے جس کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے اور جس کے پاس گوگل کی فیسلٹی ہے, ان کی تعداد تقریباً 4.9 بلین یعنی 4.5 ارب ہے. اب اس میں سے صرف اور صرف 0.5 ارب لوگ یعنی کہ 50 کروڑ لوگ پوری دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے کامران ٹیسوری صاحب کو سرچ نہیں کیا, باقی پوری دنیا نے سرچ کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اعداد و شمار کا ہے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں, اچھا اب یہ بات کس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی اگر آپ پورے تمام سرچز کو اگر لے لیجئے تو آپ پورے لائف ٹائم سرچز کو لے لیجئے تو اس کے اندر 4.4 ارب یعنی ٹوٹل یونیک لوگ نہیں ہو سکتے, بلکہ الگ الگ ایک ہی یوزر کئی بار استعمال کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر 10 یا 20 سرچز اگر ہوتی ہیں اور وہ 20 سرچز 20 لوگ ہی اگر بار بار اگر ان سرچز کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 لاکھ بھی ہو سکتی ہے اور 10 کروڑ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو یونیک پوری دنیا کی سرچز ہے وہ کسی صورت میں بھی 4.4 ارب لوگ سرچ نہیں کر سکتے. میں اس دعوے پر نہیں جاتا کہ عمران خان کا انہوں نے ریکارڈ توڑا ہو یا نہ توڑا ہو, لیکن پوری دنیا اس طریقے سے یہ بات استعمال نہیں کر سکتی. یہ اعداد و شمار کا کھیل ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. کامران ٹیسوری صاحب ظاہر ہے جن کے ساتھ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو کچھ لوگ کچھ این جی او کے لوگ ہیں نا جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے نیٹ ورک بنا دیا, پوری دنیا کے اندر انہوں نے معاملات کر دیے, تو صرف یہ ہے کہ اعداد و شمار جب آپ دیں تو اس اعداد و شمار میں یہ ضرور اسپیسیفائی کر دیں کہ ایک مہینے کا سرچ ہے, لائف ٹائم کا سرچ ہے یا یونیک سرچ ہے یا صرف کچھ ہی لوگوں نے سرچ کیا ہے اور اتنا زیادہ سرچ کیا. حیرت انگیز طور پر اگر آپ پوری دنیا کے اندر 7 ارب کی آبادی میں سے اگر آپ سندھ کا نام کسی سے پوچھیں گے, سندھ کا نام اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں تو شاید پاکستان کے اندر تو بہت تقریباً لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جس کی آبادی تقریباً 25 کروڑ کے قریب ہے. اس 25 کروڑ میں سے اگر آپ انڈیا کو بھی لے لیجئے اور اگر آپ پوری دنیا کے اندر بھی سرچ کیجئے تو کسی بھی طور پر 30 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے نہیں ہوگے جنہیں سندھ کا نام بھی معلوم ہوگا, کہ جناب یہ سندھ کے گورنر ہاؤس کوئی موجود ہے. خیر دعویٰ کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا, یہ ایک حقیقت سے بتانا چاہ رہا تھا کہ بس دیکھا کرے کہ آپ پر بھی نگاہیں, آپ سب کو بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو صاحب آپ پر بھی یا سب پر, وہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں نا چوک پر بیٹھ کر, ان سب پر بھی نگاہ ہوتی ہے کہ جو جھوٹے عدد و شمار دیتے ہیں وہ نہ دیا کریں. ہاں البتہ ایک عدد و شمار ضرور ہے. کراچی میں میئر کراچی اور کامران ٹیسوری صاحب کے درمیان بڑے ہی تلخ جملوں کے ساتھ ساتھ بڑی ہی طنزیہ جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. کامران ٹیسوری صاحب جہاں یہاں اعلان کرتے ہیں کہ جناب وہ بڑے بھائی کے طور پر اب کام کریں گے اور سارے مسائل حل کر دیں گے, تو مرتضی وہاب نے کہا کہ بھائی مجھے 100 ارب روپے چاہیے اور 100 ارب روپے کا پروجیکٹ میں آپ کو دیتا ہوں, آپ وفاق سے مجھے 100 ارب روپے دلائیں. تو کامران ٹیسوری صاحب نے فوراً جملہ رکھا کہ بھائی آپ 100 ارب روپے کے مجھے سارے پرپوزلز بنا کر دے دیجئے, میں جا کر وفاقی حکومت سے بات کرتا ہوں کہ وہ 100 ارب روپے دے دے. کیا 100 ارب مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے. کیا مرتضی وہاب 100 ارب کا پرپوزل بنا کر کامران ٹیسوری کو دیں گے؟ ناممکن سی بات ہے, اور نہ ہی یہ ممکن بات ہے کہ 100 ارب روپے وہاں سے آئے. البتہ جو بڑی بات تھی, جو پیسے آ سکتے تھے اور جس پر بڑا سوال تھا اور جس پر میں نے باقاعدہ ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کے ملک ریاض کے پیسے سپریم کورٹ کے اندر جمع تھے اور یہ جمع ہوئے تھے کراچی کی زمین کے مد میں, وہ کراچی کو ملنے چاہیے تھے. پچھلے دنوں آفاق احمد صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جب یہ پیسہ کراچی کے نام پر آیا تھا تو کراچی کے لوگوں کو استعمال ہونا چاہیے تھا, لیکن اس 60 ارب روپے سے اسلام آباد کے اندر ایک دانش یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے. حیرت انگیز طور پر وفاقی وزیر تعلیم اس وقت خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں, اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی یہ بات ابھی تک
نہیں کی, اور انہوں نے اس تقریب میں بھی موجود تھے اور انہوں نے کہا جی بہت خوش آئند بات ہے, لیکن یہ مطالبہ جو کراچی والوں کا تھا کہ یہ پیسہ کراچی میں آنا چاہیے, یہ یہاں پر منتقل نہیں ہو سکا, اور یہی ایک بہت بڑی خبر اور بہت بڑا معاملہ تھا. اسی پر یہ جو مطالبات کرتے ہیں, جو بات کرتے ہیں, اس پر ایک بڑے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, پہلے ایم کیو ایم کے رہنما رہے ہیں, پھر پی ایس پی کے رہنما رہے ہیں, اور پی ایس پی میں انہوں نے بڑا ہی وقت گزارا ہے, صحیح ہے نا. وہ جتنا وقت ان کا ایم کیو ایم میں اتنا اچھا وقت نہیں گزرا تھا, اتنا اچھا وقت ان کا پی ایس پی گزرا. رضا ہارون صاحب نے کہا ہے کہ جناب ایم کیو ایم پاکستان اس وقت ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات اگر کرتی ہے, اگر ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا, اور اشارتاً انہوں نے خالد مقبول صدیقی صاحب پر کہا, تو انہوں نے کہا اسلام آباد میں اجلاس ہوا تھا, وہاں پر بات کر لیتے. سندھ اسمبلی کے اندر ایک قرارداد منظور کروا دے کہ جناب ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونا چاہیے. کہہ رہا ایم کیو ایم کے مطالبوں کے لسٹ میں یہ شامل ہی نہیں ہے, چاہیے ایم کیو ایم, چاہے کوئی بھی ایم کیو ایم کی تاریخ میں موجود نہیں ہے کہ سندھ اسمبلی کے اندر کبھی قرارداد جمع کروائیں کہ جناب ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہے, بنیں گے یا نہیں بنیں گے یا بننے چاہیے. تو آپ ایسا کیجئے نا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کو چاہیے کہ ان سب کو جواب دے دیں اور فوراً ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے لیے ایک سندھ اسمبلی کے اندر قرارداد جمع کروا دے کہ جناب ایڈمنسٹریٹو یونٹس پر بات ہونی چاہیے. دیکھیں سیاسی بیان, جو رضا ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب سیاسی بیان آپ کی بات تک نہیں ہونی چاہیے, اسے عملی قدم تک بھی آگے چلنا چاہیے. دو بڑی خبریں ہو گئی. اب آئیے تیسری بڑی خبر کی طرف, اور یہ چند شواہد اور چند خبروں کے ساتھ میں آپ کے سامنے تمام چیزیں پیش کروں گا. ایک بہت ہی اہم نقطہ ہوا ہے, اور بہت اہم نقطہ یہ ہوا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی جب 92 میں یہاں سے گئے ہیں, 92 میں جانے کے بعد کیا وہ دور کبھی آیا یا کیا وہ وقت آ چکا ہے کہ جب الطاف حسین صاحب پاکستان آ سکتے ہیں؟ پاکستان میں سیاست کی تو ان کو اجازت اس وقت نہیں ہے, لیکن پاکستان آنے کے حوالے سے ایک بہت اہم راز افشا کیا ہے, اور اس کی ہم نے تحقیقات کی اور ہم نے معلومات لی ہے. رضا ہارون صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس زمانے میں پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور ایم کیو ایم کا بڑا ہی عروج تھا, آپ کے علم میں ہوگا کہ جو اکتوبر 99 کے اندر جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت آئی تھی اور جب نواز شریف صاحب کا اقتدار ختم ہوا تھا, تو اس کے بعد 99 سے لے کر 2001 تک, یعنی کہ ان 3 سالوں میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کا سلسلہ نہیں رکا تھا, بلکہ ایم کیو ایم کے لوگوں کی گرفتاریاں اور سلسلہ جاری تھا. سن 2001 میں ایم کیو ایم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, اور اس کے بعد ایم کیو ایم کے اور جو ہے پرویز مشرف کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے تھے. یہ تعلقات بہتر ہوئے تھے تو اس کے بعد گورنر سندھ بھی لگے, سندھ کے اندر بھی ان کی حکومت بنی, مصطفیٰ کمال میئر بھی بنے, وفاق کے اندر بھی ان کی حکومت میں شامل ہوئی, اور اس وقت پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کے بڑے ہی گہرے مراسم تھے. لندن میں ہونے والی ایک ملاقات جہاں پر تمام لوگ موجود تھے, وہاں کا ذکر کرتے ہوئے رضا ہارون صاحب نے یہ فرمایا کہ اس وقت الطاف حسین صاحب سے پرویز مشرف نے یہ آفر کی تھی کہ آپ میرے جہاز میں بیٹھ کر پاکستان چلیں اور اسلام آباد چلیں, آپ پر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا, کوئی معاملات نہیں ہوگا. اور اس وقت کافی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ الطاف حسین صاحب کو یہ بات مان لینی چاہیے تھی, لیکن الطاف حسین صاحب نہیں آئے. اگر الطاف حسین صاحب اس وقت یہ بات مان لیتے تو, اور اس کے بعد وہ اگر پاکستان کے اندر سیاست کرتے تو بہت کچھ بدل سکتا تھا. اب ہم نے اس حوالے سے کچھ سورسز سے رابطہ کیا اور ہم نے کچھ ذرائع سے معلوم کیا کہ کیا رضا ہارون صاحب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے. ہمیں اس میٹنگ کے اندر موجود اور ادھر موجود 3 لوگوں سے میں نے گفتگو کی, اور تینوں لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ الطاف حسین صاحب کو پرویز مشرف صاحب نے یہ آفر کیا تھا, اور یہ بہت بار ان سے کہا تھا کہ جناب آپ آئیے, آپ ہمارے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جائیں, وہیں پر آپ رکیں, آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن اس وقت کی جو وہاں کے چند لوگوں نے اس بارے میں فیصلہ کیا کہ اس پر فائنل انہوں نے اوکے نہیں کیا تھا. اور اب میں نے, کیونکہ رضا ہارون صاحب نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا اور ہم نے اس حوالے سے چند لوگوں سے باقاعدہ معلومات کی جو ادھر موجود تھے, وہاں موجود تھے, ان تینوں حضرات نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ آفر بالکل ہوئی تھی, ہمارے سامنے ہوئی تھی, اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جناب مانا جائیں. تو اب ظاہر ہے اب وہ حالات ہیں نہیں, لیکن اس وقت کے جو حالات تھے اس کے مطابق یہ آفر بہت زیادہ سامنے کی گئی تھی. اسی میں ایک بہت اہم بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جناب متحدہ قومی موومنٹ کا خاتمہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ مہاجر قومی موومنٹ اب جو ہے, اگر مہاجر نام کے ساتھ اب سیاست نہیں ہو سکتی, اور اگر مہاجر نام کے ساتھ سیاست ہو بھی سکتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر آفاق احمد صاحب بھی اگر سیاست کر رہے ہیں تو وہ صرف چند علاقوں تک سیاست کر رہے ہیں, وہ پورے شہر میں سیاست نہیں کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آفاق احمد صاحب نے تو یہ بات کہی کہ جناب وہ سیاست سب جگہ کریں گے. اسی انٹرویو میں ایک بہت اہم پہلو بھی آیا, ایم کیو ایم کا مطالبہ کوٹا سسٹم رہا ہے. رضا ہارون صاحب پہلے بھی اس بات کی بات کر چکے ہیں
اس بار میں نے تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے. جب 18ویں ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت صوبے کا نام صوبہ سرحد کا نام تبدیل کر کے صوبہ خیبر پختونخوا رکھا گیا تھا. صوبوں کو اختیارات منتقل ہو رہے تھے. تو اس وقت دو لوگ وہاں پر میٹنگ کر رہے تھے, ایک رضا ہارون, ایک حیدر عباس رضوی تھے, اور ایک تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور رضا ہارون صاحب یہ بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار اور حیدر عباس رضوی جو اسلام آباد میں مذاکرات کر رہے تھے, انہوں نے اس 18ویں ترمیم کے اندر کوٹا سسٹم کے خاتمے کا ذکر نہیں رکھا تھا. اور جب ہم نے ان سے کراچی آئے اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کوٹا سسٹم کے خاتمے کا ذکر کیوں نہیں کیا, تو انہوں نے کہا کہ جناب اب کوٹا سسٹم ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, ان کے لیے ضروری ہے. واضح ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی نئی حکومت آئی تھی اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا اتنا زیادہ اثر و رسوخ نہیں تھا. اس وقت انہیں بقول رضا ہارون صاحب کی کہ انہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بتایا تھا اور سمجھایا تھا کہ جناب کوٹا سسٹم کا اس میں ذکر مت کریں, کیونکہ کوٹا سسٹم اب آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب اسی بات کو اگر آپ دیکھیے تو آج کی جو MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے, وہ بار بار یہ بات کہتی ہے کہ جناب یہ جو کوٹا سسٹم ہے ہمیں اس کے مطابق ہی کوٹا دے دیا جائے, اور یہ کوٹا ختم کرنے کی بات نہیں کرتی ہے. اس وقت فاروق ستار صاحب نے جو موقف اور حیدر عباس رضوی صاحب نے موقف اختیار کیا تھا, اس کی اب وضاحت ظاہر ہے فاروق ستار صاحب کو دینی چاہیے, حیدر عباس رضوی کو دینی چاہیے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ انہوں نے کوٹا سسٹم ختم کرنے کی بجائے کوٹا سسٹم کو لاگو کرنے کے لیے MQM کی پوری قیادت کو تیار کیا. مگر سوال یہ بنتا ہے کہ حیدر عباس رضوی اور ڈاکٹر فاروق ستار کو اس موضوع کے لیے کس نے ایگری کیا تھا اور کس لیے ایگری کیا تھا. یہاں دوسری طرف جب MQM یعنی کہ جو لندن میں جو قیادت موجود تھی, انہیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حیدر عباس رضوی اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اس بارے میں ایگری کیا تھا کہ اس میں کوٹا سسٹم کے خاتمے کا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کوٹا سسٹم کو اب رہنا ہی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو MQM کا جو بنیادی مطالبہ رہا تھا کہ کوٹا سسٹم کا خاتمہ ہو, ابھی موجودہ MQM تو جو MQM پاکستان ہے وہ تو بار بار یہ کہتی ہے کہ جی جناب کوٹا سسٹم میں جو ہمیں ہمارا حصہ دے دیا جائے, وہ ختم کرنے کی بات نہیں کر رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی وہ بات ویسے تو کرتی ہے, لیکن سندھ اسمبلی کے اندر آج تک MQM پاکستان کی یا MQM کی تاریخ کی کوئی بھی قرارداد موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ صوبوں کے قیام کے متعلق گفتگو کی جائے. تو آج کل جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پوڈ کاسٹ کا سسٹم شروع ہو چکا ہے, اور پوڈ کاسٹ میں بڑی ہی اہم خبریں اور بڑی اہم معاملات آ رہی ہے. رمضان میں سیاسی سرگرمیاں اس طرح سے تو نہیں ہیں, لیکن البتہ سیاسی لوگ پوڈ کاسٹ کر کے مختلف خبریں دے رہے ہیں. اب یہ 2-3 بڑی خبریں آئی ہیں, اور یہ 2-3 بڑی خبروں میں آگے کی طرف کیا خبریں آئے گی یہ بہت اہم ہے. اب اس بارے میں کہ جو پیشکش کی گئی تھی, اب ظاہر پرویز مشرف صاحب تو اس وقت موجود نہیں, لیکن اس وقت جو MQM کی قیادت وہاں پر موجود تھی اس نے اس بارے میں بڑی حمایت کی ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ رحمان ملک صاحب کے بڑے تعلقات تھے, اور رحمان ملک صاحب کے تعلقات کس وجہ سے تھے, رحمان ملک صاحب کے تعلقات کی اصل وجوہات کیا تھی, اس پر میں ایک پورا پروگرام کرنے والا ہوں. اس میں رضا ہارون صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے رحمان ملک صاحب کا MQM کے اندر بہت زیادہ انفلوئنس تھا, اور کس طریقے سے یہ انفلوئنس ہوا تھا. یہ تاریخی حوالوں سے تاریخی واقعات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ معاملہ کیا تھا اور کس طرح تھا. آج کی بڑی خبروں میں جو کراچی کے لیول کی بڑی خبریں تھیں وہ تمام کی تمام میں نے آپ کو دے دی. اب آئے تھوڑا سا ان خبروں پہ کہ جو کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جعفر ایکسپریس کا معاملہ تاحال ابھی رک نہیں رہا ہے. جعفر ایکسپریس کے متعلق جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت جو معاملات ہیں, اور ہم نے اپنے ہر پروگرام میں کہا کہ سارے ہم نے کبھی بھی دہشت گردی کی حمایت نہیں کی, اور کسی بھی صورت کی دہشت گردی ہو کہیں سے بھی ہو ہم نے اس کی حمایت نہیں کی ہے. مسئلہ ہے ہمارا خبر دینے کا اور خبر کے معاملات دینے کا. جو یہ BLA کی طرف سے یا بلوچستان لبریشن آرمی جو کہ کالعدم جماعت ہے اس کی طرف سے یہ جو اٹیک کیا گیا ہے, اس کے بعد جو ساری صورتحال پیش آئی ہے, اس کے دو اہم نکات ہیں کہ ابھی تک جو کلیئرنس ہو چکی ہے اس میں DGI SPR کا جو اسٹیٹمنٹ آیا اس کے مطابق 26 افراد اس میں جہاں باق ہوئے ہیں, جبکہ جو دہشت گرد ہیں ان کی تعداد 16 بتائی جاتی ہے جو اس میں ہلاک ہوئے ہیں. لیکن کچھ چند سوالات ایسے ہیں کہ جو اب اس میں بڑے اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ کیا کس طریقے سے جو بقایا لوگ ہیں یا جو باقی لوگ ہیں ان کی جو تمام لوگوں کی تعداد ہے وہ کیا مکمل ہو چکی ہے. اور دوسرا معاملہ یہ کہ دہشت گردی کے ان واقعات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کیا کیے جائیں گے, اور ان عملی اقدامات کے لیے کہ کیا کوئی نیا بڑا آپریشن شروع کرنے کی تیاری بلوچستان کے اندر کی جا رہی ہے کہ جسے آپریشن کیا جائے گا اور اس طریقے سے کیا جائے گا. ایک اور میں نے بہت سارے لوگوں سے دیکھا, اور بہت سارے ایسے لوگ کہ جو بلوچستان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں,
اور جن کا کراچی سے بھی تعلق نہیں. اچھا میں کراچی سے تعلق کی اس لیے بات کر رہا ہوں, یہ کراچی بالکل ساتھ ایڈجسنٹ ہے بلوچستان سے. ایک زمانے میں تو بلوچستان کا حصہ کراچی جو ہے وہ بلوچستان کا حصہ ہوا کرتا تھا. تو یہاں پر ظاہر ان کی بہت زیادہ روٹس موجود ہیں, اور روٹس موجود ہیں تو ظاہر کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات ہیں کیا یا بلوچستان کے ایشوز کیا ہیں, اور کراچی نے اس معاملے میں بہت کچھ بھگتا ہے. دیکھیے دہشت گردوں کو اور قوم کو ہمیشہ علیحدہ علیحدہ دیکھنا چاہیے. میں اس بارے میں ایک متفق, میرا ایک تھیوری ہے کہ جناب کچھ لوگ اس وقت پورے بلوچ قوم کو ایک دہشت گرد کے طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دہشت گردوں کا تعلق کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, وہ کہیں پر بھی ہو سکتے. ایک زمانے میں کراچی میں بھی یہی معاملات ہوا تھا اور پوری قوم کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب سب کے سب لوگ راک ایجنٹ اور دہشت گرد ہے. یہی معاملہ ایک بار خیبر پختونخوا کے اندر ہو چکا ہے, یہی معاملہ ایک بار سندھ کے اندر بھی ہو چکا ہے, یعنی سندھی بولنے والوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ہمارا نقطہ نظر اس میں صرف یہ ہے کہ دہشت گردوں کا ہر صورت میں خاتمہ ہونا چاہیے, لیکن اس پورے پروسیس کے اندر ایک باریک سی لکیر کھینچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ تمام لوگ دہشت گرد ہیں, ان کے خلاف آپریشن ہو, بالکل ہو, لیکن ذہنی طور پر اس بات کو نہ بنایا جائے کہ تمام کے تمام بلوچ جو ہیں وہ دہشت گرد کی وارداتوں میں ملوث ہے یا وہ دہشت گردی کے ساتھ کنیکٹ یا انہیں ایز اے دہشت گرد امپوز کرنے کی کوشش نہ کی جائے. میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں اور دیگر جگہوں پر یا بہت سارے اور جو دیگر لوگ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں لیکن وہ بہرحال صحافی نہیں ہے, ہمارا اس کو اس طریقے سے پلانٹ کر رہے ہیں کہ جناب جو فلاسفرز تھے وہ کہتے تھے کہ جناب یہ ایسے ایسے ہو گیا, دیکھیے اب یہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. یہاں معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ بندوق اور ہاتھ کے درمیان ایک فاصلہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. میں ہمیشہ اس فاصلے کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جب کبھی بھی کہیں پر بھی اس طرح کی موومنٹ شروع ہوتی ہے تو میں ہاتھ اور بندوق کو اس طریقے سے لیتا ہوں کہ یہ جو ہاتھ ہوتا ہے یہ عوام ہوتی ہے. اس وقت بلوچستان کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام اور دہشت گردوں کے درمیان کو بھی علیحدہ علیحدہ کیا جائے, یعنی ان کے درمیان بھی اس فرق کو بڑھایا جائے, یعنی کہ ان کا بندوق سے ہاتھ تک کا فاصلہ جو ہے وہ دور گیا, یعنی عوام کو بندوق سے زیادہ دور کیا جائے. جب ایسی صورتحال وار کنڈیشنز ہوتی ہیں تو اس وار کنڈیشنز کے اندر ہمیں اس بات کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پر ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں وہاں عوام کو بھی اس طرف جانے سے روکا جا سکے, اور اس کے لیے ایک باقاعدہ اسٹریٹجی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی عوام کبھی بھی کسی بھی ایریا کے اندر جب اس طرح کی چھاپہ مار کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, جب کبھی بھی اس طرح کی گوریلا وار ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس میں تمام چاہے وہ نظریہ قوم پرستی کی بنیاد پر ہو چاہے مذہب کی بنیاد پر ہو, وہ عوام کی سمپیتیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری طرف جو ریاست یا حکومت ہوتی ہے اسے بھی عوام کو اپنے قریب کرنا پڑتا ہے, یعنی کہ اسے بندوق اور ہاتھ کے درمیان فاصلے کو بڑھانا پڑتا ہے. ہمیں اس وقت ایز اے ریاست ایز اے ملک اس بات کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پر بندوق اور ہاتھ کے درمیان فاصلہ بڑھتا جائے, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. سن 2001 سے لے کر اب تک گزشتہ 23 سالوں کے دوران معاملہ یہ ہوا ہے کہ بندوق اور ہاتھ کے درمیان فاصلہ قریب ہوتا گیا اور بہت زیادہ قریب ہوتا گیا. اس قربت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی اسٹریٹجی بنائی جائے, وہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے, اور جب یہ فاصلہ جتنا زیادہ کم ہوتا جائے گا کوئی بھی آپریشن ہوگا اس کی سکسیس کا ریٹ بڑھتا جائے گا. میرا جملہ سنیے گا, کسی بھی آپریشن کے لیے, دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے لیے سکسیس ریٹ کے لیے ضروری اس بات کا ہوتا ہے کہ عوام کو بندوق سے زیادہ دور رکھا جائے, اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ پالیسی ہمیشہ جہاں پر سیاسی قوتیں بناتی ہیں, انتظامی قوتیں بناتی ہیں, عسکری قوتیں بناتی ہیں, اور سب لوگ مل کر اس کو بناتے ہیں اور عوام مل کر بناتی ہے. تو میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ فاصلہ دور ختم نہیں کیا جائے گا, اس کی دوری نہیں بڑھائی جائے گی, تب تک جو ہے وہ ہمیں سنجیدہ بنیادوں پر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی. ہم وقتی طور پر کسی چیز کو روک سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایک خلقت, ایک بڑی سپورٹ اگر ان کی طرف بڑھے گی تو اسے ہٹانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے دو باتوں کا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جناب ایک تو نمبر 1 اول یہ کہ تمام بلوچ دہشت گرد نہیں ہیں. دوسرا نقطہ یہ بات دیکھا جائے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے لیے ایک واضح حکمت عملی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضرور ہونی چاہیے کہ بندوق اور ہاتھ کا فاصلہ پڑے. میں صرف یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں جو دیکھ رہا ہوں, جو محسوس کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو شاید میں عوامی سطح پر اس طریقے سے ذکر نہیں کر سکتا, لیکن یہ سنجیدہ معاملہ ہے. بلوچستان ہمارا حصہ ہے, ہمارے لوگ ہیں,
خیبر پختونخوا ہمارا حصہ ہے، ہمارے لوگ ہیں، سندھ ہمارے لوگ ہیں، پنجاب ہمارے لوگ ہیں، سب ہمارا حصہ ہے. اور ظاہر ہے اگر کسی ایک جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پھر اس سے معاملات اور زیادہ گمبھیر ہوتے ہیں. سوچیے گا، سمجھیے گا، آپ لوگ مجھ سے زیادہ دانشور ہیں، مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ علم رکھتے ہیں. میں صرف وہ بتا سکتا ہوں یہ سارے ایفیکٹس ہیں، یہ ریزنز نہیں ہیں. اور ریزنز ڈھونڈنے کے لیے جتنے بھی یہ واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے، یہ کسی نہ کسی کے ریزنز ہیں. اور کہتے ہیں نا بٹرفلائی ایفیکٹس ہیں. لیکن ان ایفیکٹس کو سالو کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے آپ کو ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو عوام تک پہنچنا ہوتا ہے. اور جب تک آپ عوام تک نہیں پہنچیں گے اور وہ یا کوئی اور بھی نظریہ، کوئی اور آئیڈیالوجی کے لوگ اگر عوام تک پہنچنا زیادہ طاقت کے ساتھ شروع کریں گے تو پھر اس میں ظاہر فاصلے پڑتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے. انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.